پہاڑوں کے اس نیلگوں چوٹیوں کے پیچھے ہے میرا وطن. کہ ریڈیو پر اس کی جو آواز تھی وہ ریڈیو کے حساب سے تھی, تھیٹر پر جو اس کی پرفارمنس تھی وہ تھیٹر کے حساب سے تھی, فلم میں جو اس کی پرفارمنس تھی وہ فلم کے حساب سے تھی. میں ان فلموں کے نام بتاؤں گا جن فلموں میں انہوں نے اپنے آپ کو کامیڈی کا دلیپ کمار ثابت کیا. وہ شخص جس کو اتنا پروٹوکول ملتا تھا, وہ شخص جس کے آتے ہی اس کے ارد گرد ایک مجمع لگ جاتا تھا, اس سے بچے دور ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے نے سوال کیا تھا, ایک بہت بڑے گھر کی شادی تھی, تو بچہ معصوم بیٹھا تھا, وہ کہتا تھا کہ نکاح ہو گیا, کہتا لیکن پھیرے تو آگ میں لیے نہیں انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈز آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم. میرے پیارے سامعین, میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ جو بھی میں پروگرام لے کر آتا ہوں کسی ایکٹر کے بارے میں یا ایکٹریس کے بارے میں یا کوئی اپنی ذاتی تجربات کی کہانی سناتا ہوں, تو اس میں یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اور یہ فیصلہ میرے پارٹنر بھی نہیں کرتے, یہ فیصلہ کرتے ہیں آپ. آپ ہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس جب کرتے ہیں میرے کسی پروگرام پر, تو پھر آگے فرمائش کر دیتے ہیں کہ آگے اس پر پروگرام کریں, اس پر کریں, تو اس میں بے شمار لوگوں کے نام آتے ہیں. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ جس کے ووٹ اس وقت سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے آدمی کا پروگرام کر دیتا ہوں, تو باقی کو پیچھے لے کر چلا جاتا ہوں. تو اس دفعہ یہ اس ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جس کے ووٹ جو تھے پروگرام کرنے کے لیے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے پورے ہو گئے, لیکن میں کسی وجہ سے اس پروگرام کو خود ڈیلے کرتا رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ایکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے اپنے الفاظ پر اور اپنے جذبات پر شاید کنٹرول نہ رہے. شاید جو میرے اندر ایک روانی ہے اور جو انداز ہے میرا, وہ بھی آپ کو نظر نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی تھی, جس ایکٹر کی میں کہانی بتا رہا ہوں. حالانکہ میری فلم میں شاید ہی اس نے کسی فلم میں کام کیا ہو, لیکن دوستی اس سے بہت تھی اور بہت پیار کرتے تھے اور بڑے بے تکلف دوست تھے. تو ان کے حالات زندگی کچھ ایسے آ گئے میرے سامنے کہ میں خود بھی بکھر گیا, اور جو سے کہہ لیں کہ جیسے کپ کپی تاری ہوتی ہے, میرے اوپر بھی کپ کپی تاری ہو گئی. میں ہمت نہیں تھی کہ میں کس طریقے سے مطلب میں اس آدمی کے بارے میں پروگرام کروں, کیا بات کروں, کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے پھر میرے منہ سے کہ کسی کو تکلیف ہو, کیونکہ ایسی سچویشن آئے گی جب میرے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, جس آدمی کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ شخص تھا جس نے آپ کو تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے تک ہنسایا فلموں کے ذریعے, اور بے پناہ ہنسایا. اور ایسا اداکار جو شوبز کے ہر شعبے میں قدم رکھتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی آلریڈی اس کے لیے سیڑھیاں تیار کر رہی تھیں, کیونکہ شوبز میں 4 پورشن ہیں, تھیٹر ہے, اپنا ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے اور فلم ہے. تو آپ اکثر لوگوں کے دیکھیں گے کہ کوئی بھی آدمی ان 4 شعبوں میں ہٹ نہیں ہوا. بہت کم لوگ ہیں جو ہٹ ہوئے ہیں, لیکن ان میں 2 جو لوگ ہیں وہ سر فہرست ہیں جو ان 4 شعبوں میں کامیاب ہوئے, اور ان میں ایک کا نام ہے رفیع خاور عرف ننا, اور ایک کا نام ہے علی اعجاز. اور آج میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں علی اعجاز صاحب کی. علی اعجاز 1941 میں لاہور میں پیدا ہوئے, پڑھ لکھ کر بینک میں نوکر ہو گئے. جب پڑھ رہے تھے تو ان کے جو کلاس فیلو تھے وہ منور ظریف جیسا آرٹسٹ تھا, جو ظریف کا چھوٹا بھائی تھا اور مستند آرٹسٹ بن چکا تھا, وہ ان کے کلاس فیلو تھے. اور ایکٹنگ کے سلسلے میں وہ اس کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں. انہی نے ان کو سکھایا, اور منور ظریف ہی ان کو شوبز میں اور انسپائر کیا کہ آپ کو آنا چاہیے, اور یہ آ گئے. اس کے بعد پھر ان کا جب عملی زندگی کا آغاز ہوا, بھی ایکٹر نہیں بنے تھے, یہ بینک میں نوکر ہو گئے اپنی روٹی روزی کے لیے. تو بینک میں ایک اور بھی آرٹسٹ کام کرتا تھا, اس کا نام تھا رفیع خاور عرف ننا. یہ دونوں وہاں دوست بن گئے. اب دونوں وہاں ایکٹنگ بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتے تھے. اور وہاں پھر جب منور ظریف نے علی اعجاز کو کہا کہ تم آؤ شوبز میں, تو پھر یہ دونوں جو ہیں دوست, یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اور شوبز کے ہر شعبے میں انٹر ہو گیا. ہم سنٹر کرتے ہیں علی اعجاز صاحب کو. علی اعجاز صاحب سب سے پہلے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا ریڈیو پاکستان سے.
ریڈیو پاکستان ایک ایسی چیز ہے آپ کو پتہ نہیں چاہیے، جب ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا تو ایک ریڈیو پاکستان ہی ایسا تھا جس پر آرٹسٹ آتے تھے اور اپنی آواز کے ذریعے ڈرامے کرتے تھے، اور اس میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہوتا تھا، اور بڑے غور سے اور بڑے شوق سے لوگ ان کو سنتے تھے۔ اس میں نظام الدین کی بیٹھک کا بھی ہوتا تھا پروگرام، جمہوریت کی آواز بڑا مشہور پروگرام تھا۔ اور تقریباً پرانی انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو پرانی انڈسٹری کے 90% آرٹسٹ اور فنکار جو ہیں ان کا آغاز فنی سفر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہوا، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ تو انہوں نے ریڈیو پاکستان پر ایک وہ ندائے حق کا پروگرام تھا، اے حمید صاحب کا وہ لکھا ہوا ڈرامہ تھا، اور انہوں نے وہ پہلا مکالمہ جو بولا وہ اے حمید کا لکھا ہوا بولا تھا کہ پہاڑوں کی اس نیل گوں چوٹیوں کے پیچھے ہے میرا وطن، اور وہ بول کے وہاں سے یہ ریڈیو پاکستان پر انٹر ہوئے، اور پہلے ہی ڈرامے سے یہ لوگوں کی نظروں میں آ گئے، لوگوں نے ان کو پسند کیا اور یہ ہٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو تھیٹر پر کام ملا، ریڈیو پاکستان پر ان کے پرفارمنس دے کے، اور وہاں انہوں نے کام کیا۔ کاغذ کے پھول ایک ڈرامہ تھا، اس میں شواب صاحب نے اس ڈرامے کو دیکھا، ان کو یہ لڑکا بہت ہی اعلیٰ فنکار نظر آیا، انہوں نے اس کو فلم آفر کی اور یہ فلم انڈسٹری میں انٹر ہو گیا۔ یعنی پہلا شوبز کا جو ہوا تھا ریڈیو پاکستان، وہاں ایکٹ ہوئے، پھر تھیٹر پر ایکٹ ہوئے، اب فلم میں آ گئے۔ پہلی فلم کی انسانیت ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوئی، اس میں ایک پھل فروش کا انہوں نے کردار عطا کیا تھا، اور اردو کو یہ پٹیالہ جو ریاست ہے وہاں کی ایک مخصوص لہجہ ہے، اس لہجے میں یہ بات کرتے تھے۔ ان کا تکیہ کلام تھا ٹھوک بجا کے، یہ پھل فروش بیچتے تھے، وہ ان کا تکیہ کلام بہت ہٹ ہوا۔ اس کے بعد ان کی پرفارمنس دیکھیے، ٹی وی آ گیا، اب تھیٹر میں سپر ہٹ، ریڈیو پہ سپر ہٹ، فلم میں سپر ہٹ، اب ٹی وی ڈرامے پہ ان کو بلایا گیا، اور جیندی کا لکھا ڈرامہ تھا، اس میں وہ لائیو پیش کیا جاتا تھا، اس میں انہوں نے کردار کیا، اور اس کردار میں یہ اتنے ہٹ ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فنکار ہم نے دیکھیں جو تھیٹر سے آتے ہیں، جب فلم میں آتے ہیں تو وہ تھیٹریکل انداز ان کا موومنٹ کا بھی رہتا ہے اور مکالموں کی ادائیگی کا بھی رہتا ہے۔ لیکن اس شخص میں کمال یہ تھا کہ ریڈیو پر اس کی جو آواز تھی وہ ریڈیو کے حساب سے تھی، تھیٹر پر جو اس کی پرفارمنس تھی وہ تھیٹر کے حساب سے تھی، فلم میں جو اس کی پرفارمنس تھی وہ فلم کے حساب سے تھی۔ تو یہ شخص جو تھا اپنا کردار میں اتنا ڈوب کے کرتا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کامیڈی تو کرتا ہی تھا، پھر اس نے سنجیدہ رول بھی کیے، پھر اس نے مخصوص کردار بھی کیے، اور ہر کردار میں اپنے آپ کو منوایا۔ ان کی فلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی، ان کا نام بتانے سے آپ کے معلومات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے 100 فلموں میں کام کیا، 150 میں کیا، ان کی فلموں کے نام بتاؤں فلاں فلاں فلاں۔ میں ان فلموں کے نام بتاؤں گا جن فلموں میں انہوں نے اپنے آپ کو کامیڈی کا دلیپ کمار ثابت کیا۔ ان میں ایک فلم تھی مہاجر ساجہ، ایک فلم تھی نوکرت مالک، اور ایک فلم تھی سالہ صاحب۔ یہ نوکرت مالک اور مہاجر ساجہ جو فلمیں ہیں اور سالہ صاحب جو فلم ہے، یہ یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی۔ ٹی وی پر جب یہ گئے تھے، پھر وہ میری بات آ جائے گی بین میں رہ نہ جائے کہ وہ لاکھوں میں 3 بھی کرتے رہے، اور پھر خواجہ اینڈ سنز بھی کیا، دبئی چلو بھی کیا۔ یہ وہ ڈرامے تھے جن سے ان کو ٹی وی پر انہوں نے اپنے آپ کو بے پناہ اور کامیاب اداکار کے طور پر منوا لیا۔ مہاجر ساجہ میں یہ ننھا کے ساتھ آئے، دونوں نے ذہنی معذور کا کردار ادا کیا، اور اتنا خوبصورت کیا کہ ایک نقاد نے لکھا تھا کہ یہ بے شک پنجابی فلم ہے اور آپ نے اس فنکار کو نظر انداز کیا ہے، ورنہ یہ بہت ہی بڑے اور سب سے اعلیٰ جو ایوارڈ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا، اس کا حقدار ہے اس مہاجر ساجہ میں پرفارمنس کی۔ نوکرت مالک میں پھر ننھا اور علی جاز کی جوڑی جو تھی وہ تھی، تو یہ اس میں بنے تھے معذور اور ننھا بنا تھا اندھا۔ تو دونوں کی جو کردار نگار تھی اور جو پرفارمنس تھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ فلم بھی یہ وہ سپر ہٹ ہوئی، بے پناہ سپر ہٹ ہوئی، اور پھر جب سالہ صاحب آئی تو یہ سالہ صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ جب ان کو ہیرو لیا گیا دبئی چلو فلم میں، حیدر چودھری صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، دبئی چلو ٹی وی پر ایک ڈرامہ تھا جس میں علی جاز نے رول کیا تھا، اور وہ اس موضوع پر تھا کہ جو یہ دبئی جانے کے خواہش مند ہوتے تھے، سادہ لوگ، دیہاتی، ان پڑھ،
تو وہ ان کو بیوقوف بنا کر اس کے پیسے لے کے چلے جاتے تھے اور وہ بیچارے روتے رہ جاتے تھے۔ اس موضوع کو حیدر چودھری صاحب نے بنایا، اور کیوں بنایا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ سلطان راج صاحب حج پہ چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا تھا، تو تقریباً 2 مہینے کی غیر حاضری تھی ان کی۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں کام تقریباً بند ہو گیا۔ حیدر چودھری صاحب ہر سال فلم بناتے تھے۔ اب ان کے جب باری ہے تو انہوں نے کامیڈی فلم اس دور میں شروع کی، جبکہ کامیڈی فلم اس دور میں نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے دبئی چلو کا اسکرپٹ لیا اور علی اعجاز کو انہوں نے وہی رول دیا جو دبئی چلو میں وہ ٹی وی پر کرتے تھے۔ وہ فلم ایکسٹراڈنری سپر ہٹ ہوئی، اور وہاں سے اردو فلموں میں، پنجابی فلموں میں کامیڈی فلموں کے دور جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ اب سالہ صاحب پر آتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، بات یہ تھی کہ اس کو جب ہیرو لیا گیا تو شہرت جوائی ایک فلم تھی، اور کوئی فلم تھی کہ مجھے یاد نہیں کہ پہلی فلم کون سی، اس میں ہیروئن کی تلاش تو کوئی بھی ہیروئن علی اعجاز کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس وقت انجمن کا عروج تھا، اور شائمہ بھی تھیں، اور نرگس بھی تھی، اور ریما بھی تھی، بہت ساری آرٹسٹیں تھیں۔ ممتاز نے حامی بھری اور وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ پھر ممتاز کی اس کے ساتھ جوڑی بن گئی، تو وہ ممتاز کے ساتھ اس کی تقریباً میرے خیال میں 20 سے زیادہ فلمیں ہیں۔ سالہ صاحب کے جب باری آئی تو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو تھے وہ بزد تھے کہ انجمن کو ہم رول دیں، تو انجمن بیگم نے پھر اس کی کامیابیوں کو دیکھ کر پھر شاید افسوس بھی کیا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ کام کرنے سے کیوں انکار کیا، کیونکہ 20 سے زیادہ فلمیں ممتاز کے ساتھ تھیں اور وہ ہٹ تھی ساری۔ تو سالہ صاحب میں انجمن ان کی ہیروئن تھی۔ اب انجمن کا قد اور علی اعجاز کے قد میں بہت فرق تھا، تو ڈائریکٹر کو اور کیمرہ مین کو ان کے لو سین اور کمبائنڈ سین جو کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ بہرحال انہوں نے مینج کر لیا، اور سالہ صاحب ایک تاریخ ساز فلم ثابت ہوئی فلم، جو میٹروپول سنیما میں مسلسل 2 سال تک چلتی رہی۔ اور یہ میں نے کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ شیر خان نغمہ سنیما میں تھی، اور چانوریام گلستان سنیما میں تھی، اور سالہ صاحب جو تھی وہ میٹروپول سنیما تھی۔ آمنے سامنے فلمیں تھیں۔ کچھ 6-8 مہینے بعد چانوریام تو اتر گئی، لیکن شیر خان اور سالہ صاحب چلتی رہی، اور دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا، اور وہ مقابلے میں اشتہار بازی بھی ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ 2 سال تک فلمیں چلتی رہیں اپنے میرٹ پہ۔ آخرکار ٹریڈ بیچ میں پڑی کہ 2 سنیمے جو ہیں یہ فلموں کے لیے ہم 2 سال سے مطلب ان اویلیبل ہیں، لہذا ان کی صلح کروا کر دونوں کی یہ فلمیں ایک دن میں اتاری گئی۔ یہ سالہ صاحب تھی جس نے علی اعجاز کو سپر سٹار بنا دیا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کنجوس بہت ہے۔ ان کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 100 سے زیادہ فلمیں 4 سوٹوں میں اور 6 ٹی شرٹوں میں بھگتا دی۔ تو اس میں ایک خوبی یہ تھی علی اعجاز میں کہ اتنا سپر ہٹ ہونے کے بعد بھی جب اس کے لوگ تعریف کرتے تھے، یا آپ بہت بڑے فنکار ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہے، تو وہ کہتا نہیں یار میں فنکار نہیں ہوں، میں خوش قسمتی آئی ہے میری۔ وہ اپنے کام کی کریڈٹ اس طریقے سے لیتے تھے، اور یہ ان کی عاجزی تھی جو اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اور دوسرے فنکاروں کی مثلا ننا کی، رنگیلا کی، لہری کی تعریف کرتے تھے کہ وہ میرے سے اچھے فنکار ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ایک شخص نے اتنا عروج دیکھا اور ہر شعبے کے ہر شعبے میں دیکھا، وہ تھیٹر ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ ریڈیو ہو، وہ فلم ہو، ہر جگہ انمٹ نقوش چھوڑے، سٹیج پر بھی، ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اور فلم میں بھی۔ بے پناہ پیسہ کمایا، بہت امیر آدمی تھے، اور صاحبزادے کنجوس بھی نہیں تھے، ان میں کوئی بری عادت نہیں تھی کہ وہ شراب پیتے ہوں یا کوئی اور کوئی ایسی قسم کی حرکت ہو، تو بڑے اچھے زندگی گزرتی رہی۔ آخرکار وہ بیمار ہو گیا، اچانک ان کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا پہلے کہ میں شاید یہ پروگرام میں اپنی روانی نہ قائم رکھ سکوں، یا آپ کو اتنا مزہ نہ آئے جیسے میرے پروگراموں کا آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخری انجام کے بارے میں جب میں نے سنا، میں نے ایک پروگرام دیکھا، وہ ان کے دوست نے کیا تھا، شاید اقبال نام تھا ان کا، وہ اگر میں بتاؤں تو آپ یقین کریں، بتاتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماں اور باپ میں فرق کیا ہے۔ ماں کے ساتھ بچے ہمیشہ ہی اٹیچ رہتے ہیں، ایک سٹیج آتی ہے باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دور ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ باپ سے دور اگر کرتی ہے تو وہ ماں کرتی ہے۔ میں عورتوں سے معافی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، یہ کچھ ایسی باتیں جو میں نے دیکھی ہیں، اور جس کا میرے تجربہ بھی ہے کچھ، اور اس میں جو مثلا خاوند نے خرچہ نہیں دیا، فرض کرو
بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کہیں، جب بچے مانگے پیسے اور ان کے پاس پیسے نہیں، خامن نہیں دی، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ بیٹا آج کل تمہارے ابو کے پاس کام نہیں ہے، تم صبر کرو، جب کام ہوگا تو وہ دے دیں گے۔ لیکن آگے سے یہ کہہ دینا، وہی عورت اگر یہ کہہ دے کہ تیرے پیو نے من دتا کیے جب میں تینوں دیا، تو وہاں سے بچوں کے ذہن میں یہ آتا کہ شاید باپ ہماری ماں پر زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کچھ علی اعجاز صاحب کے ساتھ بھی ہوا، بقول ان کے دوست کے انہوں نے جو زندگی گزاری وہ اتنی کسب مصیبیں گزاری، اتنی میں کہتا ہوں ذلیل و رسوا ہو کر اپنی نظروں میں گر کر گزاری۔ وہ شخص جس کو اتنا پروٹوکول ملتا تھا، وہ شخص جس کے آتے ہی اس کے ارد گرد ایک مجمع لگ جاتا تھا، اس سے بچے دور ہو گئے۔ بقول ان کے دوست کے وہ ایک سرونٹ کوارٹر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہوئے، جہاں ان کو چائے بھی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور وقت کیا تھا؟ وقت یہ تھا کہ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بچوں کا ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ کہ ہو سکتا ہے کہ علی اعجاز صاحب کی کچھ غلطیاں ہوں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ زیادتیاں ہوں، کیونکہ مرد اکثر جب عروج ہوتا ہے ان پر، جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب ساری دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی مقام پر پاتے ہیں، تو اس وقت مرد ہو سکتا ہے اکثر مردوں میں یہ گڑبڑ آ جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کو اگنور کرتے ہیں یا بچوں کو اگنور کرتے ہیں۔ یہ بھی کچھ مرد کرتے ہیں کہ اس دور میں وہ کسی غیر عورت سے ان کے مراسم ہو جاتے ہیں، اس کو پیار کہہ لیں، اس کو دوستی کہہ لیں، اس کو غلط حرکت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے دیش کی عورت خامن کے ساتھ اپنی کسی دنیا کی کسی لڑکی کو برداشت نہیں کرتی، اور حالانکہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو مرد کی فطرت کو دیکھ کر دی ہے۔ لیکن میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، ہمارے دیش میں عورت جو ہے مرد کے ساتھ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ہم ہندو میتھالوجی میں رہتے تھے، ہمارے بڑے ہندو تھے، ہم ہندو سے مسلمان ہوئے، تو ہندو میتھالوجی اور ہندو مذہب میں دوسری شادی کا تصور نہیں ہے۔ آج بھی کسی ہندو نے دوسری شادی کرنے تو پہلے مذہب تبدیل کرتا ہے، جیسے دھرمیندر نے کیا، اور پھر شادی کرتا ہے۔ تو یہ عورت یہاں کی وہ اسی ذہنیت کو لے کر کے، اگر مرد مر گیا ہے تو پہلے تو یہ عورت کو بھی ساتھ ہی جلا دیتے تھے زندہ کو، اب یہ ہے کہ وہ ہندو عورت کو نہیں جلاتے، لیکن اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں سفید ساڑی پہنا کر، اور وہ ساری زندگی ایک کمرے میں تنہائی میں گزار دیتی ہے۔ تو یہ جو میتھالوجی تھی یہی مسلمانوں نے ایکسیپٹ کی، اور کتنی ہی روایات اور کتنی رسومات ہیں جو ہندو سے ہم نے لی ہیں، جس میں سیرا باندھنا، گانا باندھنا، کھارے پہ بیٹھنا، گھوڑے پہ آنا، باغ پھڑانا، تیل چونا، اور جب دلہن آیا اس کے گود میں بچہ رکھنا، چاول لانا، پتی کیا کیا، یہ سب یہ اسلام کی رسمیں نہیں ہیں، یہ ہماری شادیوں میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دن تک اس کی رسمیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہندوؤں کی یہ تمام جو روایت ہیں وہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے نے سوال کیا تھا، ایک بہت بڑے گھر کی شادی تھی جس میں سارے تیل، مہندی، گانا، فلانا ڈھماکہ، یہ جو بھی ہندوؤں کی رسم ہے یہ ہوئی، تو بچہ معصوم بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا کہ نکاح ہو گیا، کہتا لیکن پھیرے تو آگ میں لیے نہیں انہوں نے۔ یعنی صرف آگ میں پھیرے نہیں لیتے ہم لوگ، باقی سب وہ رسومات جو ہے ہم ہندو کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ باپ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، لیکن کیا ایک بیوی کو جس نے پوری زندگی اپنے پیسے کما کر، سب کچھ کما کر اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھا ہو، اور گھر بنا کر دیا ہو، ان کی ہر خواہش پوری کی ہو، شاپنگیں کرائی ہوں، سیریں کرائی ہوں، بہت کچھ کرایا ہو، کیا اس کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ جب خامن کمانے کے نہ قابل رہے تو اس کو سزا دی جائے؟ یا چلو اس نے کسی اور سے تعلقات قائم کر لیے، گناہ کیا، یہ اس کا جو حق، وہ جانے اس کا کام جانے کہ اس نے گناہ کیا، نکاح کیا، برائی کی، جو بھی کیا، اگر فرض کرو ایسی سلسلہ ہے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیوی کا امتحان تو خاوند کی بیکاری اور بیماری میں ہوتا ہے۔ جب خاوند کما رہا ہے، بیوی کو دے رہا ہے، بیوی بھی خوش ہے، خاوند بھی خوش ہے، اس میں محبت کا ایسا پتہ نہیں چلتا کہ بیوی کتنی مخلص ہے اپنے خاوند کے ساتھ۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب خاوند بیکار ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، کہ اس وقت بیوی کیا کرتی ہے، کیونکہ بیوی انسان کی ماں بھی ہے۔ جب مرد بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ ماں بن کر اس کو سنبھالتی ہے، کیونکہ
بیوی وہ کام بھی کر سکتی ہے جو ماں نہیں کر سکتی، جو بہن نہیں کر سکتی، بیٹی نہیں کر سکتی، خواہ کچھ ہی ہو۔ بیوی کے علاوہ کوئی کپڑے اس کے نہیں بدلوا سکتا، بیوی کے علاوہ کوئی اس کے ستر و ڈھانپ نہیں سکتا، کوئی اس کو واش روم میں لے کر اس طریقے سے نہیں جا سکتا، یہ صرف بیوی کرتی ہے۔ تو اگر وہ بیوی اس کو اگنور کر دے تو اس مرد پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہی دکھ اور درد لے کر علی اجاز روتا تھا، اور اس کے دوست نے بتایا کہ ایک دفعہ میں ان کو لے کر جا رہا تھا تو ایک آدمی کی بارات جا رہی تھی اور اس نے سیرا باندھا تو بیٹھا تو تھا، تو اس نے میرے سے گاڑی رکوائی اور بھاگ کر اس کے پاس گیا، کہندا حالے بھی ویلے باز آ جا نہ کری، روئے گا ساری زندگی۔ وہ ساری زندگی رونے والا علی اجاز، ساری زندگی ہنسانے والا ساری زندگی کیوں روتا رہا؟ اگر اس میں قصوروار بچے یا بیوی ہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ ان کے دوست کی کہانی بتائی ہوئی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں ان کے گھر کے اندر نہ کبھی گیا ہوں، نہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، نہ کبھی ایسی میں نے ان سے بات سیکھی۔ ہاں، جب ان کی ڈیتھ کی خبر سنی میں ان کے جنازے میں شریک تھا، اور مسلم ٹاؤن میں ایک پارک میں ان کا جنازہ ہوا تھا، ان کے بیلسائی، تو میں نے اس جنازے کو اٹینڈ کیا تھا۔ تو وہاں اس دور میں سن چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو وہاں میں نے پوچھا کہ ان کے بیٹے کہاں ہیں، تو ان کے بیٹے سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے تمام مسلمان بچوں کو اور بیویوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ دو کے بدلے دو کا حساب کرتے ہیں، مثلا خامند پیسے دیتا ہے، آپ پیار کرتی ہیں، تو یہ تو کاروبار ہے، یہ رشتے کی توہین ہے۔ مانا کہ آپ کو کھانا دینا، آپ کو کپڑے دینا، آپ کو گھر کی چھت دینا، آپ کی ضروریات پوری کرنا، یہ خامند کے فرائض میں شامل ہے، بالکل مان لیا۔ لیکن آپ کے فرائض میں کیا شامل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس عورت سے خامند ناخوش ہو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیوی کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس کو یہاں تک بھی رعایت دی گئی اور خامند کی اہمیت بتائی گئی کہ اگر خامند نمک تیز کھاتا ہے اور تم کو اندازہ نہیں ہے کہ نمک صحیح ہے یا کم ہے، تو روزہ بھی اگر ہے تو آپ چکھ سکتے ہیں ذائقے کو، تاکہ خامند ناراض نہ ہو جائے۔ تو اتنی جس کی اہمیت ہے خامند کی، اور اب خامند کو چھوڑ دیں، اب باپ کی طرف آتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ماں کا بہت درجہ، اس کے قدموں کے نیچے آپ لوگوں کی جنت ہے، لیکن میرے پیارے بچوں، جس کی اگر آپ کی جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے تو تمہاری ماں کی جنت جو ہے وہ خامند کے قدموں میں، وہ تمہارے باپ کے قدموں میں ہے۔ لہٰذا تمہاری جنت پر دو ہستیوں کے قدم ہیں، ایک ماں کے، اس کے بعد باپ کے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب جنت میں جانے لگے گا کوئی شخص، تو سب سے بڑا جنت کا جو دروازہ ہوگا اس پر باپ کھڑا ہوگا، اور اگر آپ نے باپ کو ناراض کیا ہوگا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، وہاں کھلے گا صورت میں جب باپ تم سے راضی جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں یار کہ ماں اپنے بچے کے آنسو گرنے نہیں دیتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی باپ اپنے باپ کے آنکھوں، اپنے بچے کے آنکھوں میں آنسو آنے ہی نہیں دیتا۔ ماں سر سے پاؤں تک اگر محبت ہے تو باپ سر سے پاؤں تک ہمت ہے۔ جو باہر جاتا ہے کس سے جھگڑتا ہے، کس کے سامنے جھکتا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کس طریقے سے کام لیتا ہے آپ کو پالنے کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی دوائی کے لیے، آپ کی خواہشوں کے لیے، آپ کی ضروریات کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، سب کچھ لا کر گھر میں آ کر وہ دیتا ہے، آپ کو گھر بھی بنا کر دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ جب وہ نہیں دے پایا تو اس کی غلطیوں کی اس کو سزا تو نہ دے۔ آپ کا امتحان یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مان لیا کہ علی اجاز صاحب جو تھے انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، کوئی غلطی کی ہوگی جو مجھے نہیں پتا، لیکن کیا غلطی کی سزا دینے کا حق آپ کو ہے؟ آپ خدا تو نہیں ہے۔ غلطی کی، گناہ کی، جرم کی سزا اللہ نے دینی ہے، اور تم کو یہ حکم ہے کہ تم اپنے باپ کی خدمت کرو، باپ کا احترام کرو، اور باپ کے ساتھ جڑ کے رہو، اور ماں کا بھی احترام کرو، اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزارے جیسے ایک غلام اپنے مالک کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ نئی نسل کے نئے سبق جو ہیں، جو عورت کو اپنی آزادی کے لیے کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، بالکل آزادی ٹھیک ہے، آزادی ہے آپ کی چار دیواری میں آپ کی خواہشات تک، وہ پوری کرنا مرد کا فرض ہے۔ جو مرد نہیں کرتا اس کا خمیازہ مرد بھگتتا ہے۔
آپ صبر کر کے دیکھیں، آپ ہر حال میں کسی کی خدمت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا کرتا ہے۔ لہٰذا رویوں کو ٹھیک کر لیں، خدا کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ بیمار تو اگر دشمن بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس عورت جو ان کے راستے میں کانٹے میں جاتی تھی، جب وہ پتہ چلا بیمار، اس کی عیادت کو چلے گئے۔ یار ایک خامند بیمار ہے، ایک باپ بیمار ہے، تو وہ اگنور ہو کیوں؟ بس اس کیوں کا جواب دیجیے مجھے یا اپنے ضمیر سے پوچھیے۔ اور جو مرد اپنے عروج کے دور میں، بے پناہ دولت کے دور میں عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ، یا بچوں کو اگنور کرتے ہیں، یہ ان کا ناقابل معافی گناہ ہے، اور یہ جرم ہے۔ یہ جرم آپ کی سزا بھی بن سکتا ہے، اور کچھ جرموں کی سزا انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے کسی انسان کو، تاکہ اگلے جہان میں اس سزا سے بچ جائے۔ تو آپ بھی ذرا خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ، خاص طور سے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ، میرے پیارے سامعین، بیوی پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا، بیوی پر جو مال خرچ کرتے ہیں، جو کپڑے پہناتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس کا حساب نہیں ہوگا، جو بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ صدقے میں آتا ہے، اس کا آپ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بیوی بھی خوش ہوتی ہے، اللہ ثواب بھی دیتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے رویوں کو درست رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور میں تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اور ایک آدمی نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار سبھی کہتے ہیں میں اچھا ہوں، حقیقت میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اچھا ہے؟ فرمایا اس کے گھر چلے جا، اگر اس کا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے تو اچھا انسان ہے، اور اگر ان کے ساتھ سلوک برا ہے تو وہ برا انسان ہے۔ لہذا تمام مردوں کو حضور کی اس حدیث سننے کے بعد میں سلوٹ کرتا ہوں۔ خیال رکھیے گا اپنی اس دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔ اللہ حافظ۔